کا نوحہ عباس گر رہا ہے، تا مرتضیٰ کا نوحہ عباس گر رہا ہے، بن بازوں کے زہرا، بن بازوں کے زہرا عباس گر رہا ہے، عباس گر رہا ہے، تا مرتضیٰ کا نوحہ عباس گر رہا ہے، بیٹا کہا ہے تم نے آغوش میں چھپاؤ، بکھرے ہوئے ہیں پتھر آ کر ردا بچھاؤ، بی بی تمہارا بیٹا، بی بی تمہارا بیٹا عباس گر رہا ہے، عباس گر رہا ہے، پردے کی جو ضمانت سیدانیوں کو دی تھی، زینب نے وہ ضمانت واپس یہ کہہ کے لے لی، اے بیویو ہمارا، اے بیویو ہمارا عباس گر رہا ہے، عباس گر رہا ہے، کچھ دیر میں چھنیں گے کانوں سے گوشوارے، قسمت میں آ گئے ہیں بی بی تیرے تماچے، گھوڑے سے اے سکینہ، گھوڑے سے اے سکینہ عباس گر رہا ہے، عباس گر رہا ہے، شبیر سوچ کر یہ کرتے تیرن میں ماتم، بازو کٹے ہوئے ہیں زی سے گرے گا جس دم، پتھر پہ سر لگے گا، پتھر پہ سر لگے گا، عباس گر رہا ہے، عباس گر رہا ہے، سرور پکار زینب حافظ تیرا خدا ہو، سیدانیوں کی اب تم سالار قافلہ ہو، اب تم علم اٹھانا، اب تم علم اٹھانا، عباس گر رہا ہے، عباس گر رہا ہے، تا مرتضیٰ کا نوحہ عباس گر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من ذکرہ شرفا للذاکرین، یا من شکرہ فوزا للشاکرین، یا من حمدہ عز للحامدین،
یا من تحتہ نجات للمطعین یا من آیاتہ برہانا للناظرین یا من کتابہ تذکرۃ للمتقین یا من رحمتہ قریب من المحسنین الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الملقب بطه وياسين الرسول الأمجد والنبي المسدد وأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان السلام علیکی یا فاطمۃ الزہرا عزاداران امام حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حل من ناس ینصرنا کے موضوع پر آج ہماری یہ آخری تقریر ہے۔ بڑی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گی کہ بہت سے مطالب تھے، بہت سے نکات تھے کہ جن کو بیان کرنے سے قاصر رہی۔ بہرحال دعا ہے بارگاہ رب العزت میں چہاردہ معصومین کے صدقے میں کہ معبود برحق ہمیں اس قابل کر دے کہ ہمارا شمار اصحاب امام حسین کی طرح ہمارے وقت کے امام کے انصار و اصحاب میں ہو۔ ہمارے اندر بھی وہ صلاحیت، وہ معرفت، وہ جذبہ، وہ دلیری، وہ ایثار، وہ قربانی، وہ صداقت، وہ اخلاص پیدا کر دے، وہ حق شناسی پیدا کر دے جو امام حسین کے اصحاب و انصار میں تھی۔ ہمارے پاس معیار موجود ہے، مثالیں موجود ہیں، ہمیں ان کی زندگی کا تجزیہ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے اور دیکھنا ہے کہ ان کے اندر وہ جذبہ کیسے پیدا ہوا کہ وہ کردار میں اتنے جامع، رجل، فقیہ کہ امام خط لکھ کر ان کو انوائٹ کر رہے ہیں۔ یا تو یہ عالم ہے کہ جو ساتھ میں ہیں ان کو اجازت دے رہے ہیں کہ تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اور بعض وہ ہیں کہ جن کے امام منتظر ہے۔ خدا ہمارا شمار حبیب ابن مظاہر جیسے میں کر دے، ان کی قسمت ہماری قسمت بن جائے جو انہوں نے اپنی قسمت خود بنائی ہے، اپنے تقوی کے ذریعے سے، حق شناسی کے ذریعے سے، معرفت امام کے ذریعے سے، معرفت توحید کے ذریعے سے، معرفت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ان کا جو نصب العین تھا، ان کی جو پرائرٹی تھی، وہ ان کی عاقبت بخیری تھی۔ وہ اپنے آپ کو خسران سے، خسارے سے بچانا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تجارت کی، جیسا کہ گزشتہ مجلس میں ہم نے آپ کے ساتھ گفتگو کی اور والعصر کی آیات کی روشنی میں بیان کیا کہ
خاسرین کون لوگ ہیں، خسارے میں کون لوگ ہیں؟ انسان کے لیے سب مالی خسارہ نہیں ہے. مالی خسارہ انسان کے لیے خسارہ نہیں ہے، اس میں انسان جو ہے وہ اس کو حاصل کر سکتا ہے. مالی خسارہ جو ہے، مگر اگر اس انسانیت خسارے میں ہو جائے، وہ انسان خود خسارے میں ہو جائے، تو پھر اس خسارے کو کوئی جو ہے وہ اس کا کمپنسیٹ نہیں کر سکتا ہے. انسانی خسارہ جو ہے، مالی خسارہ، وہ پھر بھی انسان اس کو دور کر سکتا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی لفی خسرن، جو مفسر کہتے ہیں کہ جب خسرن یعنی کہ تنوین رے کے نیچے ہے تو یہ خسارہ عظیم ہے. یہ ایسا خسارہ ہے کہ بس پھر اس کے بعد ساری راہیں مسدود ہیں. پھر کوئی بھی جگہ، مقام، طریقہ کار نہیں ہے انسان کے پاس جو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکے اس نقصان کے ذریعے سے. عظیم خسارہ، شدید خسارہ، جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. مگر اللہ فرما رہا ہے کہ ہاں، کیسے بچا جا سکتا ہے اس خسارے سے؟ انسان اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. صرف ایک ہی طریقہ کار ہے، ایمان کامل. جب یہاں پر جو ہے نا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو یہاں پر ہے ایمان کامل. اگین میں آپ کو سورہ صف کی اسی آیت کی طرف لے کر جاؤں گی کہ جہاں اللہ صاحبان ایمان کو ایڈریس کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم تجارۃ تنجیکم من عذاب العلیم. اے صاحبان ایمان، اے بلیورز، میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں خسارے سے بچا سکتی ہے، عذاب سے بچا سکتی ہے. تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. ایڈریس صاحبان ایمان کو ہے، اور پھر یہاں پر پھر کہہ رہا ہے اللہ پر ایمان لاؤ. تو کیا مطلب ہے؟ وہاں پر جن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے صاحبان ایمان کو، ان کا ایمان کامل ایمان نہیں ہے، مکمل ایمان نہیں ہے. لہٰذا یہاں سیکنڈ آیت میں اس مکمل ایمان کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. تؤمنون باللہ ورسولہ. مکمل ایمان کیا ہے؟ ناقص ایمان کیا ہے؟ صرف اللہ کی ذات کو ماننا. اور کامل ایمان کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کرنا، یعنی مکمل سبمیشن. مکمل سبمیشن کہ اب ہم نے اپنے رب کے سپرد کر دیا اپنے آپ کو. یہ مکمل سبمیشن کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو پھر تؤمنون باللہ ورسولہ، پھر ایسی سبمیشن ہو کہ اللہ کے ہر حکم پر سر تسلیم خم ہے، چاہے اللہ حکم دے رہا ہو یا اللہ کا نبی کوئی حکم دے رہا ہو. جب اس نے حکم دے دیا، ایک دستور بتا دیا اور کہہ دیا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، جب اس نے کہہ دیا، اللہ کے اس پیغام کو پہنچا دیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو اب اللہ کے حکم کو بھی مکمل طریقے سے ماننا ہے اور اس کے نبی کے بھی حکم کو مکمل طریقے سے مانگنا ہے.
تب ہی انسان خسارے سے بچ سکتا ہے. تؤمنون باللہ ورسولہ. اور یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. مکمل سبمیشن. کامل ایمان کیا ہے؟ کہ جو تمہارے ایکشن میں، تمہارے عمل میں نظر آئے، زبانی نہیں بخن بخن، بلکہ یقینی طور پر. اگر ولی بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، وصی بنایا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ وصی بھی ہے، وہ ولی بھی ہے، وہ خلیفہ بھی ہے، وہ جانشین بھی ہے. کمپلیٹ سبمیشن. تبھی خسارے سے انسان بچ سکتا ہے. اب آپ یہاں دیکھیے، یہاں کیا فرما رہا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کیا مطلب؟ یعنی کہ اللہ پر ایمان، کامل ایمان، اور عمل صالح، نیک اعمال. نیک اعمال کون سے؟ جن کو اللہ نے نیک قرار دیا ہے، اور اس میں وہ تمام معاملات آ جاتے ہیں. اس میں حقوق اللہ بھی ہے، اس میں حقوق العباد بھی ہے، کہ کیسا اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسا رویہ ہے، کس طریقے کا ان کا سلوک اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے. مکمل طریقے سے عمل صالح. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق اور صبر کے ساتھ. اب عمل صالح میں یہ معاملات ہیں کہ حق پر قدم بڑھائے انسان، صبر کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر زندگی گزارے. جو بھی اللہ آزمائش اور امتحان میں مبتلا کرے، اس پر صبر اور شکر کرے، اس میں سرخ روح ہو. تو یہ صفات جو ہیں وہ عمل صالح کا حصہ ہیں. مگر یہ دو صفات اتنی بڑی پاور ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان صفات کا الگ ذکر کیا ہے. صالحات میں تو یہ ہے، مگر اس کے علاوہ اس کو مینشن کیا ہے. صرف اپنا خیال کافی نہیں ہے. وتواصوا بالحق. حق کے لیے انسان جب قیام کرے تو دوسروں کے حقوق کی طرف بھی متوجہ ہو، دوسروں کے بھی حقوق کی رعایت کرے، دوسروں کے بھی کے لیے بھی اس کے اندر احساس ہو، نہ فقط اپنی ذات تک. دوسروں کے لیے بھی اس کے اندر وہی ہمدردی، وہی انسیت، وہی سلوک، وہی احسن رویہ کہ ایمان عمل پر مقدم ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایمان جو ہے وہ عمل پر مقدم ہے. بے شک جس طرح خود سازی، یعنی کہ اپنی ذات کی تربیت، خود سازی جو ہے وہ معاشرے سازی سے مقدم ہے. جس طرح ایمان جو ہے وہ عمل پر مقدم ہے، اسی طریقے سے اپنی ذات کی پہلے تربیت، پھر معاشرے کی تربیت. پہلے اپنے آپ کو، کیونکہ تم بھی معاشرے کے ایک فرد ہو، ہم معاشرے کا ایک فرد ہیں. جب ہم اپنی تربیت کریں گے، معاشرہ خود بخود اس کی تربیت ہوتی چلی جائے گی. تو یہاں پر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس کے دوسرے معنی کیا ہیں؟ جو ہدف تھا امام حسین کے قیام کا، وہ ان دو جملوں میں نظر آتا ہے کہ کیا کہا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے میرا قیام ہے. تو یہاں پہ امر بالمعروف کیا ہے؟ حق کی راہ پر چلنا. وتواصوا بالصبر کیا ہے؟ منکرات سے اپنے آپ کو روکنا، وہ ریزسٹنس، اللہ کی نافرمانی کے حوالے سے اپنے آپ کو اس راہ سے روکنا جو اللہ کی نافرمانی کا سبب اور ذریعہ بنے. تو وہ ہے صبر کی منزل ہے، کہ جہاں پر خواہشات کی لگام کو جو ہے وہ مضبوطی سے تھامنا ہے.
نافرمانی کی جو انسان کے اندر جس کو جو شرپسندی ہے، نفس کی شرپسندی ہے، اس کو لگام دے کے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہے۔ تو اس طریقے سے جب انسان اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے تبھی اپنے آپ کو خسارے سے بچا سکتا ہے اور اپنا شمار ان افراد میں کر سکتا ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، کہ جن کا ایمان اس منزل پر ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی ہے، ایمان اس منزل پر ہے، یقین کی وہ منزل ہے۔ آپ دیکھیے کہ کربلا میں کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا ہے کہ امام نے یہ فرمایا ہو کہ میرا ساتھ دو تو میں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں، جیسے کہ دنیا میں کرپٹ لوگ یہی تو کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں کہ جنت واجب ہو جائے گی، کسی ناحق کا خون بہا دو جنت تم پر واجب ہو جائے گی، حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ جو غیر خدا، یہ جو طاغوتی طاقتیں ہیں، ان کا یہ فکر ہے، ان کا یہ طریقہ کار ہے ٹریپ کرنے کا، لوگوں کو جنت کی لالچ دینے کا۔ مگر امام حسین نے کسی منزل پر بھی یہ نہیں کہا کہ میرا سفر جو ہے وہ میرا قیام بہت سہل اور آسان ہے، بہت کمفرٹیبل ہے، اور اس عمل میں تم کو جو ہے وہ جنت ملے گی اور تمہارے اونچے درجات ہوں گے۔ نہیں، ہر منزل پر بتایا مشکلات ہیں، تشنگی ہے، اسیری ہے، تشہیر ہے، شہادتیں ہیں، اور بے دردی سے پامال کیے جائیں گے، ذبح کیے جائیں گے۔ امام نے یہ فرما کے اپنے کاروان میں ان باوفا افراد کو شامل کیا۔ کیا ہمارے اندر ایمان اس لیول پر ہے کہ ہمارے وقت کا امام کہے کہ تمہیں قربانیاں دینی ہیں، تمہیں زحمتیں اٹھانی ہیں، بے دردی کی موت تمہارا مقدر ہے؟ کیا ہم قدم بڑھائیں گے؟ کیا ہم لبیک کہیں گے اپنے امام کی صدا پر، جبکہ ہم اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دے سکتے، اپنے وقت کی قربانی نہیں دے سکتے، اپنے جذبوں کی قربانی نہیں دے سکتے؟ ہم کیا اتنی عظیم قربانی کے لیے تیار ہیں؟ امام نے بتا دیا کیا معیار چاہیے، وقت حجت خدا کو قیام کے لیے کس قسم کے ناصرین چاہیے، نصرت کرنے والے چاہیے، جن کو پتہ ہے کہ مشکل ترین راستہ ہے، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں امام کے اصحاب؟ مولا 70 مرتبہ بھی ان مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے تو ہم، اگر اللہ 70 مرتبہ ہم کو مار کے دوبارہ زندہ کریں، یعنی 70 حیات بھی ہم کو ملیں، تو بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جذبہ چاہیے، یہ موٹیویشن چاہیے ہمارے وقت کے امام کو۔ اور جب امام نے ان کے اخلاص کو دیکھا، ان کے خلوص نیتی کو دیکھا، تب امام نے فرمایا کہ دیکھو میری 2 انگلیوں کے درمیان تمہیں اپنی عاقبت نظر آئے گی۔ اور یہ وہ اصحاب و انصار ہیں کہ جنہوں نے اس مادی آنکھ سے اس عالم کو دیکھا۔ یہ اصحاب امام کا مرتبہ اور مقام ہے، اور انہوں نے اپنے اپنے مقامات کو، جنت میں جو مقامات ان کے ہوں گے وہ انہوں نے دیکھے جب امام نے آزما لیا۔ تو ایسا ہم نے اپنا کردار بنانا ہے کہ ہمارے کردار میں ہمارے ائمہ معصومین کا تعارف کا ذریعہ ہمارے کردار ہوں۔
اور آج ہم جس شہید کے حوالے سے، جس مجاہد کے حوالے سے، جس جوان کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، ان کے مصائب بیان کریں گے، وہ کون ہیں؟ شبیہ رسول حضرت علی اکبر، جن کے لیے مولا حسین فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا علی اکبر 3 جہد سے شبیہ رسول خدا ہے۔ کون سی 3 جہد؟ خلق، خلق، منطق، کہ شکلاً شبیہ رسول، ہو بہو رسول خدا کی شکل کی مانند شبیہ رسول پوری امت جانتی تھی۔ اہل مدینہ جو رسول کے باوفا صحابی تھے، جن کے لیے رسول کا چلا جانا بڑا شوق تھا، جب ان کو پتہ چلا کہ حسین کے گھر میں جو فرزند پیدا ہوا ہے وہ رسول خدا کی شبیہ ہے، تو جب بھی یاد آتی تھی ان کو اپنے نبی کی، در حسین پہ آتے تھے کہ ایک مرتبہ علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرا دیجیے۔ اور مولا حسین حضرت علی اکبر کو کبھی بھی گھر سے باہر بے نقاب نہیں بھیجتے تھے، ہمیشہ، کیونکہ شبیہ رسول تھے لہٰذا ہمیشہ حضرت علی اکبر کے چہرے پر نقاب رہتی تھی۔ اور جب لوگوں کو پتہ چلتا تھا علی اکبر گزر رہے ہیں تو کہتے تھے ایک دیدار، اور حضرت علی اکبر اپنی نقاب کو اپنے چہرے سے ہٹاتے تھے اور لوگ دیدار کرتے تھے اور یاد رسول میں اشک بار ہوتے تھے۔ تو ایک تو شکلاً رسول کی شبیہ تھے، اور دوسرے خلقاً، اخلاق کے حساب سے جیسا اخلاق رسول خدا کا تھا اسی اخلاق کے پیکر تھے، اسی اخلاق کے پیکر تھے۔ اور پھر تیسری ان کے اندر جو شباہت تھی رسول خدا کی، وہ تھی ان کا لب و لہجہ، ان کا انداز تکلم، انداز رفتار، انداز گفتار، ان کا جو باڈی لینگویج تھی، ان کا جو رویہ تھا، وہ شبیہ رسول تھا۔ یہ ہونا چاہیے کہ آپ جس کے ماننے والے ہیں آپ کے اندر ان کی خصوصیات ہوں۔ شکل تو ظاہر ہے کہ یہ تو صفت ہے جو کہ اختیاری نہیں ہے، یہ صفت معنوی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس شکل کا بنایا تھا، مگر جو 2 صفتیں اور ہیں وہ تو صفت اختیاری ہیں کہ جو انہوں نے خود سے اپنے اندر وہ خلق، وہ حلم، وہ نرماہٹ، وہ ہمدردی، وہ چہرے پہ مسکراہٹ، مخلوق خدا کے ساتھ وہ انسیت، وہ محبت، وہ انہوں نے ان صفت کو انہوں نے اپنایا ہے۔ تو یہ حضرت علی اکبر کا کردار ہے کہ جس نے اطاعت امام میں ہمیشہ اپنے آپ کو فوکسڈ رکھا، اور بچپن ہی سے اپنے اندر وہ شوق پیدا کیے کہ جو دین کی حفاظت کے لیے، دین کی بقا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو انہوں نے اپنی توانائی کو صرف کیا ہے، اور ایک شجاع، ایک دلیر، ایک ثابت قدم، ایک جوش و جذبے اور ہوش کے ساتھ
عقل و فہم کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو عمر کے اس حصے تک پہنچایا کہ جو حصہ انسان کی حیات میں سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، جوانی، نوجوانی۔ اور اس عمر میں کہ جہاں انسان کے اندر دنیا طلبی کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، زحمتیں اٹھانا، عبادتوں کی ریاضتیں کرنا، اس کی طرف اس کو اتنا مائل نہیں ہوتا ہے، مگر علی اکبر نے اپنے کردار سے بتا دیا یہی تو وقت اور عمر ہے اپنے ایمان کو مستحکم بنانے کی۔ ایسی حق شناسی کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ جب امام حسین اپنے کربلا میں اپنے خیمے میں ٹہل رہے تھے تو حضرت علی اکبر اپنے باپ کو دیکھ رہے تھے کہ ایک عجب سا اضطراب ہے، ایک عجب سی بے چینی ہے۔ تو آپ نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا آپ کے اس اضطراب اور بے چینی کا سبب کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا، بیٹا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ مولانا نے فرمایا اگر فرزند رسول حق پہ نہیں ہے تو پھر کون ہوگا؟ ہم عین حق ہیں، ہم بے شک حق پر ہیں، دین کی بقا کے لیے، دین کو قائم رکھنے کے لیے، مشیت الہی کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم نے اس دشوار ترین راستے کا انتخاب کیا، فقط اور فقط حق کی سربلندی کے لیے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بنی اسرائیل کی یہ آیت سورہ کہ جس میں حق کی سربلندی کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے، بے شک ہم حق پہ ہیں، لِیُظْہِرُوا عَلَىٰ دِینِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ مشرک جتنی بھی کوشش کر لیں دین حق کو مٹا نہیں سکتے، حق ہمارے ساتھ ہے۔ تو جواب کیا دیا اس نوجوان نے کہ بابا ہم حق پر ہیں تو مجھے پرواہ نہیں ہے کہ موت ہم پر آ گرے یا ہم موت کے اوپر حاوی ہو جائے، ہمارے لیے حق کی سربلندی ہماری جان سے زیادہ، ہماری جوانی سے زیادہ مقدم ہے۔ بس امام کے چہرے پر ایک مسرت کے آثار نمودار ہوئے۔ یہاں پر اس بات پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ امام نے اپنے اصحاب تو کجا، اپنی اولاد کے اوپر بھی کوئی زور زبردستی نہیں کی کہ وہ ان کے اس مشن میں ان کا ساتھ دیں، بلکہ بائی چوائس تمام افراد خاندان بنی ہاشم کے چھوٹے بچے سے لے کر اور بوڑھوں تک سب اپنی چوائس کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ انہوں نے امام کا ساتھ دیا ہے، کہیں بھی زور زبردستی نہیں ہے، اپنی اولاد کے ساتھ زور زبردستی نہیں ہے، بلکہ امام خوش ہوئے، الحمدللہ میری تربیت کام آئی، ان پاک ماؤں کی تربیت کام آئی کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو حق شناس بنایا ہے۔ اور بس عزاداران امام حسین، یہ شبیہ رسول کہ جس کی آواز
جس کی گفتار، جس کی چال ہو بہو رسول کی شبیہ ہے۔ امام حسین نے حجت تمام کرنے کے لیے روزے عاشور کی نماز فجر کے لیے حضرت علی اکبر کا انتخاب کیا کہ وہ مؤذن ہوں اور وہ اذان دیں، جبکہ امام کے پاس ان کا مؤذن موجود تھا جو اذان دیتا تھا، مگر امام نے حضرت علی اکبر کا انتخاب کیا۔ اور جب صبح حضرت علی اکبر نے اذان فجر دی ہے تو زمین و آسمان میں ایک بار پھر صدائے رسول خدا گونجی ہے۔ اصحاب امام میں گریہ، امام کی آنکھیں اشک بار ہیں، اور خیمے میں جو بیویاں ہیں وہ حضرت علی اکبر کی اس صدا پر گریہ کر رہی ہیں۔ عزاداران امام حسین، امام کی مصلحت یہ تھی علی اکبر سے اذان دلوانے کی کہ آخری حجت تمام کر دوں، شاید اس صدا کو جو شبیہ رسول ہے سن کر ان لوگوں کے دلوں میں رسول خدا کی محبت جاگ جائے اور وہ اپنے آپ کو خسارے سے بچا سکیں، اپنی عاقبت بخیر کر سکیں۔ یہ مقصد نہیں تھا میری جان محفوظ ہو جائے، میرا مظلوم امام اپنے دشمنوں کے ایمان کے لیے اتنا کنسرن تھا، ان کے انجام بخیر کے لیے اتنے کنسرن تھے کہ ہر وہ طریقہ اختیار کیا کہ شاید ان کے دلوں کی تاریکی مٹ جائے، ان کی ظلمتیں ختم ہو جائیں اور یہ راہ حق پر واپس پلٹ آئیں۔ مگر افسوس کہ جن کے دلوں پہ قفل لگ چکا تھا ان پر اس صدا کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ کیا ہوا کہ ابھی نماز ادا کی جا رہی ہے اور افواج یزیدی کی طرف سے تیر آنا شروع ہوئے۔ افواج یزیدی نے جنگ کی ابتدا کیسے کی؟ نمازیوں کے صفوں پہ تیر مار کے۔ جو اللہ سے راز و نیاز میں مصروف تھے، جو اللہ کی بارگاہ میں قیام کی حالت میں تھے، ان پر تیروں کی بارش ہو گئی۔ بس روز عاشور جنگ کی ابتدا ہو گئی، ایثار اور قربانیاں شروع ہو گئیں، ایک ایک کر کے ماؤں کی گودیاں اجڑنا شروع ہوئیں اور والی و وارث سے کے سائے سے محروم ہونا شروع ہوئیں بیویاں۔ اللہ اکبر! جب تمام شہادتیں اب تکمیل تک پہنچ گئیں، اصحاب بھی شہید ہوئے، خانوادہ رسول کی باری آئی تو یہاں سے بھی مجاہدین یہاں سے بھی اپنی اپنی قربانیاں پیش کرتے رہے۔ اب جناب یہ عالم ہے کہ اب امام حسین کے فقط 3 بچے ہیں اور امام حسین ہیں۔ ایک سید سجاد ہے جو تب کی حالت میں، غش کی حالت میں مسلط خداوندی امامت کی حفاظت مقصود تھی رب کو، لہٰذا سید سجاد کو بیمار کر دیا کہ ان کی جسم میں طاقت بھی نہ تھی کہ اپنی آنکھوں کو وا کرتے۔ اب ایک علی اکبر ہے جو کڑیل جوان ہے اور ایک شیر خوار ہے جو گہوارے میں یا آغوش مادر میں۔
روایتیں بتاتی ہیں کہ ام لیلہ نے شب عاشور حضرت علی اکبر سے عرض کیا تھا، بیٹا علی اکبر، میری یہ خواہش ہے کہ سب سے پہلے تم جام شہادت نوش کرو۔ ماں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت علی اکبر بابا سے اذن جہاد لینے آئے۔ مولا کی بھی یہ خواہش و آرزو تھی کہ سب سے پہلے اپنے بچے کی قربانی اپنے گھر سے قربانی کا سلسلہ جاری کروں، مگر اصحاب رکاوٹ بن گئے۔ کہا مولا ہر طرح کا ظلم برداشت کر لیں گے مگر ہماری غیرت یہ برداشت نہ کرے گی، ہمارے رہتے ہوئے آپ کی گود اجڑے، لہٰذا ہمارے ہوتے ہوئے علی اکبر جام شہادت نوش نہیں کر سکتے، مگر اب وہ وقت ہے کہ جب کوئی نہیں ہے جو علی اکبر کو رن میں جانے سے روک سکے۔ مظلوم امام نے اپنے اس جواں بیٹے کو، جو نانا کی نشانی ہے، نانا کی یاد آتی تھی، چہرہ علی اکبر کی زیارت کرتے تھے، دل کو اطمینان و سکون ہو جاتا تھا، مگر اب شبیہ رسول بھی جدا ہونے والی ہے۔ مولا نے اجازت دی، مگر کہا کہ جاؤ، جا کے ماں اور پھوپھیوں کو سلام آخر کرو۔ علی اکبر جب اپنی پھوپھی کے خیمے میں گئے، جناب زینب تڑپ گئی، جناب زینب تڑپ گئیں، آئے ہائے یہ وقت آ گیا کہ میری نگاہوں کے سامنے میرے بھائی کی گود اجڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر، مگر کیا کرتے، حکم امام تھا، لہٰذا حضرت علی اکبر کو ذرا سوچئے کہ مولا نے ہم تک دین کو محفوظ کرنے کے لیے کتنی عظیم قربانی دی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ناقے پر سوار کیا، جبکہ امام جانتے ہیں کہ یہ جو اب جا رہا ہے یہ پلٹ کر واپس نہیں آئے گا، مگر دین کی حفاظت کے لیے اپنے خوبرو جوان کو ناقے پر سوار کیا۔ عزاداران امام حسین علی اکبر رن کی طرف روانہ ہوئے۔ مظلوم امام نے ادھر علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگانا چاہی کہ مظلوم امام نے فرمایا کہ اے علی اکبر، جب تک رن میں نہ پہنچ جاؤ مڑ مڑ کے مجھ کو دیکھتے رہنا، تاکہ میں تمہارے چہرے کی زیارت کر سکوں، تم میرے نانا کی بہو شبیہ ہو۔ اللہ اکبر، علی اکبر رن کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر جب مقتل میں پہنچے، علی اکبر نے وہ جنگ کی ہے کہ امام حسین در خیمے پر داد شجاعت دے رہے ہیں، مرحبا بیٹا علی اکبر، مرحبا، تم نے بابا کی جنگ یاد کرا دی، تم نے بھائی حسن کی جنگ کی یاد تازہ کر دی۔ علی اکبر وار پہ وار کرتے رہے۔ اللہ اکبر، نہ جانے کتنے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، اور پھر اس کے بعد علی اکبر پھر پلٹے ہیں، اور کس طریقے سے پلٹے ہیں۔ علی اکبر امام کے پاس آ کے کہتے ہیں، بابا آپ نے اپنے بیٹے کی جنگ دیکھی؟ کہا ہاں بیٹا تمہارے قربان۔ کہا بابا اگر ایک قطرہ آب مل جائے پھر آپ دیکھیے کہ میں کس طریقے سے دشمنوں پر غلبہ پاتا ہوں۔ مظلوم امام کہتے ہیں نا غریب
بیٹا تیرا باپ بہت غریب ہے، ایک قطرہ آب بھی تیرے منہ میں ڈال نہیں سکتا، ہاں ذرا اپنی زبان کو میرے منہ میں دے دے کہ میرے منہ کا کچھ لعاب تیری تشنگی کو دور کر دے۔ علی اکبر نے اپنی سوکھی زبان کو اپنے بابا کے منہ میں دیا اور تڑپ کے پیچھے ہٹ گئے۔ کہا بابا آپ کی زبان پر تو کانٹے ہیں پیاس کی شدت سے، مجھ سے زیادہ تشنگی کی حالت میں تو آپ ہیں۔ بس عزاداران امام حسین، علی اکبر نے پھر اجازت چاہی مولا سے، تو مولا نے فرمایا کہ اے علی اکبر ذرا اپنے پرچم کو نیچا کرو۔ حضرت علی اکبر نے پرچم کو اپنے علم کو نیچا کیا۔ مظلوم امام نے در خیمے کی طرف نگاہ کی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ زینب دیکھ رہی ہے۔ جب اطمینان ہو گیا تو پرچم پہ لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ معبود برک گوار رہنا تیری بارگاہ میں اس جوان فرزند کو بھیج رہا ہوں جو خلق میں تیرے نبی کی شبیہ ہے۔ بس عزاداران امام حسین، علی اکبر ایک بار پھر رن کی طرف روانہ ہوئے۔ مظلوم امام نے کہا بیٹا علی اکبر خدا حافظ۔ اب جو علی اکبر نے مقابلہ کیا ہے، واہ ویلا کی صدائیں افواج یزیدی میں بلند ہو گئیں، کوئی علی اکبر کو زیر نہیں کر سکا کہ اللہ حسین بن نمیر نے ملعون نے زہر سے بجھا ہوا ایک نیزہ، جو ایسا نیزہ کہ جو وحشی نے رسول کے چچا حضرت حمزہ کے سینے پر پیوست کیا تھا، وہ نیزہ علی اکبر کے سینے پر پیوست کیا کہ علی اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، عرض کربلا پر گرے کچھ اس عالم میں کہ نیزے کی انی ٹوٹ کر سینے میں پیوست ہو گئی۔ علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور صدا دیتے ہیں بابا خدا حافظ بابا۔ ادھر علی اکبر کی صدا سنی، ادھر مظلوم امام نے اس صدا کا تعاقب کرتے ہوئے اپنے قدموں کو آگے بڑھایا، مگر عرض کربلا پر سوائے گرد و غبار کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ تمام دشمن علی اکبر کے ارد گرد مثل وحشی جانوروں کے حملہ کر رہے تھے۔ گرد و غبار میں امام حسین فرماتے تھے بیٹا علی اکبر ایک بار پھر صدا دو کہ تمہارا بابا تم تک پہنچ سکے۔ عزاداروں، جب مظلوم امام حضرت علی اکبر کے قریب گئے تو کیا کہا، کیا دیکھا کہ بھرپور عالم جوانی میں بھی علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ مظلوم امام نے زمین پر بیٹھے بلکہ اپنے آپ کو زمین پر گرایا، علی اکبر کے سر کو اپنے زانو پر لیا، کہا بیٹا سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ علی اکبر نے کہا بابا نیزے کی انی نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ عزاداران امام حسین، مظلوم امام نے نجف کی طرف رخ کیا اور کہا اے بابا مشکل کشا، سب کی مشکل حل کرنے والے، تیرا مظلوم بیٹا تنہا عالم
غربت میں نرغائے عادا میں ہے، جوان بیٹا ہے، سینے پہ برچھی کی انی ہے، مدد کر۔ مولا نے علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی، ادھر برچھی کا نکالنا تھا کہ علی اکبر اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اب جوان کا لاشا ہے، ضعیف باپ ہے۔ ارے علی اکبر کو مظلوم امام نے نہ جانے کس طریقے سے اپنی پشت پر سوار کیا اور خیام حسینی کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھے، اے کربلا کے پیاسوں بچوں آؤ، علی اکبر کی میت اٹھانی ہے، ضعیف باپ کی مدد کرو، واہ مصیبت واہ علیہ۔ علی لعنت اللہ وعلی قوم الظالمین رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ ہو رہا تھا صبح عاشوراء سے رن میں قتل عام، دیکھتے تھے حسرتوں سے بیٹے کو شہینا، جا رہے تھے جس گھڑی اکبر پدر کو چھوڑ کر، وقت رخصت اپنے بیٹے سے پکارے دیکھ لو ایک بار مڑ کر اے میرے نوری نظر، کیا بتاؤں کیا گزرتی ہے تمہارے باپ پر۔ دیکھ لو ایک بار مڑ کر اے میرے نوری نظر، کیا بتاؤں کیا گزرتی ہے تمہارے باپ پر۔ جیسے جیسے جا رہے ہو اپنے بابا جان سے دور، ویسے ویسے جا رہا ہے میری آنکھوں کا بھی نور، رفتہ رفتہ ہوتی جاتی ہے میری بوجھل نظر، کیا بتاؤں کیا گزرتی ہے تمہارے باپ پر۔ دیکھ لو ایک بار مڑ کر اے میرے نوری نظر، کیا بتاؤں کیا گزرتی ہے تمہارے باپ پر۔ بولے آگے شہ سے اکبر، جانستا ہے تشنگی، پیاس کی شدت سے بابا جان جاتی ہے میری، دیکھ کر بیٹے کو اپنے بولے شاہ بہروبر، کیا بتاؤں کیا گزرتی ہے تمہارے باپ پر۔ دیکھ لو ایک بار مڑ کر اے میرے نوری نظر، کیا بتاؤں کیا گزرتی ہے تمہارے باپ پر۔ باپ نے منہ میں علی اکبر کے دی جس دم زبان، پیاس پر بابا کی اپنے رو دیا بیٹا جوان، بھر کے باہوں میں شہیدی نے کہا جانے جگر، کیا بتاؤں کیا گزرتی
چل پڑے مقتل کی جانب، پھر شبیہ مصطفیٰ حسرتوں سے دیکھتے ہی رہ گئے شاہ ہدا۔ آئی اکبر کی صدا پھر جلد لو بابا خبر، کیا بتاؤں کیا گزرتی ہے تمہارے باپ پر۔ دیکھ لو ایک بار مڑ کر اے میرے نوری نظر، کیا بتاؤں کیا گزرتی ہے تمہارے باپ پر۔ دیکھ کر بیٹے کی حالت رو پڑے شاہ جہاں، سینہ اکبر جو دیکھا خون مسلسل تھا رواں، پسلیاں ٹوٹی تھی اور برچھی میں الجھا تھا جگر، کیا بتاؤں کیا گزرتی ہے تمہارے باپ پر۔ دیکھ لو ایک بار مڑ کر اے میرے نوری نظر، کیا بتاؤں کیا گزرتی ہے تمہارے باپ پر۔ شاہ نے کھینچی جو برچھی ہو گیا محش وفا، آ گیا باہر کلیجہ برچھی میں الجھا ہوا۔ شہر اکبر سے کہا جاتے ہو تم بھی چھوڑ کر، کیا بتاؤں کیا گزرتی ہے تمہارے باپ پر۔ دیکھ لو ایک بار مڑ کر اے میرے نوری نظر، کیا بتاؤں کیا گزرتی ہے تمہارے باپ پر۔ ثانیہ محمدیہ پڑھتی ہے جب یہ کلام، روتے ہیں تو پیر کے نوحے پہ پھر شاہ انام، کہتے ہیں شہر یہ تڑپ کر اے میرے لگتے جگر، کیا بتاؤں کیا گزرتی ہے تمہارے باپ پر۔ دیکھ لو ایک بار مڑ کر اے میرے نوری نظر، کیا بتاؤں کیا گزرتی ہے تمہارے باپ پر۔ کیا بتاؤں کیا گزرتی ہے تمہارے باپ پر۔